خوش آمدید ناظرین، آپ این اسلامی چینل کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید، مرحبا۔ این اسلامی چینل میں سب سے پہلے آپ کو تفسیر قرآن سے درس جاری کیا جا رہا ہے، اور آپ کے لیے ہم لوگ تفسیر خزائن العرفان اور ترجمہ کنز الایمان کے سبق ٹو سبق یعنی سورہ فاتحہ سے لے کر والناس کے سین تک آپ کو بتلانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ اس سے پہچانیں گے کہ کس طریقے سے کلام پاک میں اللہ پاک نے آپ سے کن کن باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ پاک نے آپ کو کیا کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو آئیے، آج سب سے پہلا سبق ہے۔ میں سبق شروع کروں اس سے پہلے آپ سے عرض ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ کلام پاک میں 114 صورتیں ہیں، جن میں نزول کے اعتبار سے تو سب سے پہلا صورت، اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ سب سے پہلا صورت سورہ اقرا ہے، لیکن ترتیب کے اعتبار سے ہر ایک شخص جانتا ہے کہ پہلا سورہ فاتحہ ہے۔ تو آئیے سورہ فاتحہ سے شروع کروں، لیکن اس سے ماقبل میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ ترجمہ کنز الایمان جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت کنز الکرامت جبل الاستقامت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے کب لکھا۔ اس ترجمہ کنز الایمان کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 1911 عیسوی کو تصنیف فرمایا۔ یہی وہ ترجمہ کنز الایمان ہے، وہ شہرِ آفاق ترجمہ ہے جس کا دھوم پوری دنیا میں بج رہا ہے۔ آج اگر اردو تراجم میں دیکھا جائے تو جس کی مثال نہیں ہے وہ ترجمہ کنز الایمان ہے۔ یہ وہ ترجمہ ہے کہ کوئی اتنا بڑا عالم ابھی تک اردو ترجمہ میں اتنی بڑی کتاب کسی نے نہیں لکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لکھی ہوئی کن کی کتاب ہے؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، یہ اس عالم دین کی کتاب ہے جن کے علم کی کوئی حد نہیں، جن کی شان علمیت کے سامنے بڑے بڑے مفکر، مدبر، بڑے بڑے علامت الدہر زانو ادب طے کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اپنے بیگانے اور غیروں نے بھی جن کی تعریف کی ہے، وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ ہے۔ میں زیادہ طول نہ دیتے ہوئے آپ کو اپنے اصل موضوع کی طرف لا رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اب سے میں اسی ترجمہ کنز الایمان سے آپ کو کچھ باتیں بتلانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو بغور سماعت فرمائیے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ بہت سارے علم دین سے اپنے آپ کو مالا مال کریں گے، کیونکہ یہ کلام پاک ہے، اور کلام پاک سننے سے آپ کے علم میں برکت ہوگی، کیونکہ یہی وہ قرآن ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ آئیے یہ دیکھتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے الفاتحہ وہی 7 آیات، کہ سورہ فاتحہ اس میں 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ سورہ فاتحہ مکی ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ کنز الایمان، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ سورہ فاتحہ کے اسماء بہت سارے ہیں، جس میں سے اس سورہ فاتحہ کو فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، سورۃ الکنز، کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفا، 7 المثانی، نور، رقیہ، سورۃ الحمد، سورۃ الدعاء، تعلیم المسائل، سورۃ المناجات، سورۃ التفویض، سورۃ السوال، ام الکتاب، فاتحۃ القرآن، سورۃ الصلاۃ۔ اس سورت کے اتنے نام ہونا، آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو زیادہ نام کب دیے جاتے ہیں؟ جب اس شخص کے، کسی شخصیت کے اگر زیادہ نام ہو تو سب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی ویسی شخصیت نہیں ہے۔ ان کے زیادہ نام اس لیے دیے گئے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ اسی طریقے سے کلام پاک میں سورہ فاتحہ کو، ویسے تو کلام پاک ہی وہ عظیم کتاب ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ
کلام پاک میں اس کی بھی شان کچھ الگ ہی ہے۔ سورہ فاتحہ کے اتنے نام ہونا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کو اللہ پاک نے بہت زیادہ اہمیت عطا فرمائی۔ یہی وہ سورہ ہے کہ جس سورہ کو نماز میں پڑھنا ضروری ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کتنی زیادہ کی جاتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے زیادہ نام ہونا یہ بھی سورہ فاتحہ کے فضائل پر دلیل ہے۔ سب سے پہلی آیت کریمہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ اس سورت کے شان نزول کیا ہے؟ سماعت فرمائیں کہ یہ سورہ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ یا دونوں میں نازل ہوئی۔ عمر بن شرجیل سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، میں ایک ندا سنا کرتا ہوں جس میں اقرا کہا جاتا ہے۔ ورقہ بن نوفل کو خبر دی گئی، عرض کیا جب یہ ندا آئے آپ با اطمینان سنیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول میں یہ پہلی صورت ہے، مگر دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی صورت سورہ اقرا نازل ہوئی۔ اس صورت میں تعلیماً بندوں کی زبان میں کلام فرمایا گیا۔ احکام مسئلہ، نماز میں اس صورت کا پڑھنا واجب ہے۔ امام و منفرد کے لیے تو حقیقتاً اپنی زبان سے اور مقتدی کے لیے بقرۃ حکمیہ یعنی امام کی زبان سے۔ یعنی میں نے آپ کو پہلے ہی بتلایا کہ نزول کے اعتبار سے اختلاف ہے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ نزول کے اعتبار سے پہلی صورت سورہ اقرا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ نزول کے اعتبار سے پہلی صورت سورہ الحمد ہے، لیکن جو ترتیب کے اعتبار سے ہے تو وہ پہلی صورت الحمدللہ ہی ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں چاہے وہ کلام پاک کہیں بھی لکھی گئی ہو، سب سے پہلی صورت سورہ الحمدللہ ہی یعنی سورہ فاتحہ ہی ہوتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ نازل کہاں ہوئی؟ اس میں بھی اختلاف ہے، کچھ نے کہا کہ مکہ میں، کچھ نے کہا مدینہ منورہ میں، اور بعضوں نے کہا کہ دونوں جگہ نازل ہوئی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ اس میں اللہ پاک نے سب سے پہلے الحمدللہ فرمایا، بندوں کی زبان میں تعلیم فرمائی، یعنی الحمدللہ سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ تو اللہ پاک سارے جہان والوں کا مالک ہے اور اس نے سب سے پہلے الحمدللہ سے تعلیم فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو ہر کام سے پہلے الحمدللہ یعنی حمد کرنا چاہیے، تاکہ حمد سے ہم کام کو شروع کریں تو کام انشاءاللہ تعالی اچھی طریقے سے بہت خوبی کے ساتھ کامیابی تک مکمل ہو جائے گا، تکمیل بہت اچھی ہوگی۔ اسی لیے بعض حدیثوں میں ہے کہ کوئی بھی کام اگر شروع کرے بندہ، اگر وہ بسم اللہ سے شروع نہیں کرتا ہے تو وہ کام پورا نہیں ہوتا بلکہ قطع رہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ حدیثوں میں ہے کہ اگر الحمد یعنی حمد سے شروع نہ کیا جائے تو وہ کام بھی نامکمل اور ناقص رہ جاتا ہے۔ تو ہمیں کوئی بھی کام شروع کرنا چاہیے تو سب سے پہلے بسم اللہ کے نام سے اور حمد کر کے شروع کرنا چاہیے، انشاءاللہ تعالی آپ کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوں گے۔ تو سورہ فاتحہ اس کو آپ شفا کی نیت سے بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی شفا کی نیت سے آپ اگر اس سورت کو پڑھ لیں تو اللہ پاک آپ کو اس سورت کی برکت سے شفا بھی عطا فرمائے گا۔ آئیے اس کے کچھ فضائل بھی سنتے ہیں۔ احادیث میں اس سورہ کے بہت سی فضیلتیں وارد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توریت و انجیل و زبور میں اس کی مثل سورت نازل نہ ہوئی۔ ایک فرشتہ نے آسمان سے نازل ہو کر حضور پر سلام عرض کیا اور دو ایسے نوروں کی بشارت دی جو حضور سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ ہوئی، ایک سورہ فاتحہ، دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ یعنی یہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں وہ آیتیں ہیں کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ یعنی یہ بھی فضیلت کی بات ہے کہ صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگے
آج آپ جانتے ہیں کہ کون نہیں ہے جو آج طرح طرح کے مصائب سے پریشان حال ہے۔ آج بندہ کہیں اپنی اولاد سے پریشان ہے، بیزار ہے، تو کہیں رزق کی پریشانیاں ہیں، تو دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے۔ ایک حدیث میں الدعاء مخل للعبادہ کہ دعا عبادت کا مغز ہے، تو اب دعا قبول ہونا بھی ضروری ہے۔ دعا قبول و مقبول ہونے کے لیے حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کرے تو اس کی دعا قبول و مقبول ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ تعالی ہماری دعا قبول و مقبول ہوگی۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور استعاذہ مسئلہ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن شاگرد استاد سے پڑھتا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں ہے۔ یعنی یہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ کلام پاک شروع کرے تو سب سے پہلے استعاذہ پڑھے، تو استعاذہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے، لیکن شاگرد استاد سے پڑھتا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں ہے۔ یہ تفسیر شامی کے حوالے سے تفسیر خزائن العرفان میں فتاوی شامی کے حوالے سے تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہوا ہے۔ مسئلہ نماز میں امام و منفرد کے لیے سبحان سے فارغ ہو کر آہستہ اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، یعنی ثنا پڑھ کر اس کے بعد آہستہ اعوذ باللہ پڑھنا امام و منفرد دونوں کے لیے سنت ہے۔ تسمیہ مسئلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی آیت ہے، مگر سورہ فاتحہ یا اور کسی سورت کا جزو نہیں، اسی لیے نماز میں جہر کے ساتھ نہ پڑھی جائے، بسم اللہ کو جہر کے ساتھ نہ پڑھی جائے۔ بخاری و مسلم میں مروی ہے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نماز الحمدللہ رب العالمین سے شروع فرماتے تھے۔ مسئلہ تراویح میں جو ختم کیا جاتا ہے اس میں کہیں ایک مرتبہ بسم اللہ جہر کے ساتھ ضرور پڑھی جائے تاکہ ایک آیت باقی نہ رہ جائے۔ یعنی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ بھی کلام پاک کی ایک آیت ہے، لیکن یہ کسی سورت کا جزو نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو اگر جیسے تراویح میں پڑھتے ہیں تو کوئی ایک جگہ جہر سے پڑھ لی جائے، جیسے عموماً آج کل حفاظ جو پڑھتے ہیں وہ آخر میں 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں اور اس کے بیچ میں جو قل ہو اللہ ہوتا ہے اس میں بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک طریقہ اچھا اور درست ہے۔ مسئلہ قرآن پاک کی ہر سورت بسم اللہ سے شروع کی جائے سوائے سورہ براءت کے، یعنی سورہ توبہ کے۔ مسئلہ سورہ نمل میں آیت سجدہ کے بعد جو بسم اللہ آئی ہے وہ مستقل آیت نہیں بلکہ جزو آیت ہے، بلا خلاف اس آیت کے ساتھ ضرور پڑھی جائے گی۔ نماز جہر میں جہرن، سری میں سری طور پر مسئلہ، یعنی جو بھی نماز ہے، نماز و جہری نماز ہے تو اس میں جہر سے ہمیں بسم اللہ پڑھنی ہے، اور جس میں سری ہے تو اس میں سری طور پر پڑھنی ہے۔ ہر مباح کام سے پہلے ہر مباح کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا مستحب ہے، ناجائز کام پر بسم اللہ پڑھنا ممنوع ہے۔ سورہ فاتحہ کے مضامین اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، ربوبیت، رحمت، مالکیت، استحقاق عبادت، توفیق خیر، بندوں کی ہدایت، توجہ اللہ، اختصاص عبادت، استعانت، طلب رشد و آداب، دعائے صالحین کے حال سے موافقت، گمراہوں سے اجتناب و نفرت، دنیا کی زندگانی کا خاتمہ، جزا اور روز جزا کا مصروح مفصل بیان ہے، اور جملہ مسائل کا اجمالاً حمد مسئلہ ہر کام کی ابتدا میں تسمیہ کی طرح حمد الہی بجا لانا چاہیے۔ مسئلہ کبھی حمد واجب ہوتی ہے جیسے خطبہ جمعہ میں، کبھی مستحب جیسے خطبہ نکاح و دعا، ہر امر ذیشان میں، اور ہر کھانے پینے کے بعد، کبھی سنت مؤکدہ جیسے چھینک آنے کے بعد۔ یہ مسئلہ بھی سماعت فرمائیے کہ آج کل علم دین سے دوری کے بنا پر آج ہمارے یہاں مسلمان چھینکتے تو ہیں، چھینکنے کے بعد زور سے چھینک لیں گے اور اس کے بعد کہیں گے اچھی۔ یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان جو علم دین سے آراستہ ہو، مسلمان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے۔ علم دین سے اب آراستہ ہوں گے تو ہمارا دین اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں چھینکنے کے بعد بھی کیا کرنا ہے،
ہاں یہ دین اسلام ہے، اسلام میں ہر چیز کے قوانین ہیں، ضوابط ہیں۔ اسلام نے آپ کو تشنہ قانون نہیں چھوڑا ہے، اسلام نے آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ ہاں پیارے اسلامی بھائیوں، آپ اسلام کے عین موافق چلیں گے، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام میں کہیں بھی آپ کو تشنہ قانون نہیں چھوڑا گیا ہے۔ تو چھینکنے کے بعد بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ اسلام نے بتایا ہے کہ جب ہم چھینکیں تو چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہیں، یہ سنت موقدہ۔ لیکن چھینکنے والا تو چھینک کر الحمدللہ کہہ لے، آج جہالت کی بنیاد پر سننے والا سن لیتا ہے اور چھینک کا جواب نہیں دیتا ہے، جو کہ گناہ گار ہو جاتا ہے، کیونکہ چھینک کا جواب واجب ہے، چھینک کا جواب دینا واجب ہے، تو واجب کا ترک یہ گناہ گار ہے، جو بھی تاریک واجب ہوگا وہ گناہ گار ہوگا۔ تو ہمیں یہ مسئلہ بھی دھیان میں رکھنا چاہیے، اور جب بھی کوئی ہمارے اسلامی بھائیوں میں سے کوئی اگر چھینکے تو ان کے چھینک کے جواب میں ہمیں یا رحمک اللہ کہنا چاہیے، اور پھر جب وہ یا رحمک اللہ کہہ دے تو چھینکنے والا پھر یغفر اللہ لنا ولکم کہیں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، الرحمن الرحیم بہت مہربان رحمت والا، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک، روز جزا کا مالک۔ سب سے پہلے دیکھیے اللہ پاک نے حمد ارشاد فرمایا، اس کے بعد فرمایا بہت مہربان رحمت والا، اس کے بعد مالک یوم الدین روز جزا کا مالک، یعنی اللہ پاک روز جزا کا مالک ہے۔ آئیے تفسیر سے دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کیا کیا ارشاد فرمایا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ سنت موقدہ ہے، جیسے چھینک آنے کے بعد رب العالمین میں تمام کائنات کے حادث ممکن محتاج ہونے اور اللہ تعالیٰ کے واجب قدیم ازلی ابدی حی و قیوم قادر و علیم ہونے کی طرف اشارہ ہے، جن کو رب العالمین مستلزم ہے۔ دو لفظوں میں علم الحیات کے اہم مباحث طے ہو گئے۔ مالک یوم الدین ملک کے ظہور تام کا بیان، اور یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ مالک یوم الدین روز جزا کا مالک، اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مستحق عبادت نہیں، کیونکہ سب اس کے مملوک ہیں، اور مملوک مستحق عبادت نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں مملوک کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آپ کسی چیز کے مالک ہیں، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس بنگلہ ہے، آپ زمین ہے، جائیداد کے مالک ہیں، تو آپ مالک ہوئے، اور آپ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ مملوک ہے آپ کی، تو آپ اس میں اختیار رکھتے ہیں۔ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنی چیزیں بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، سب اسی خالق مالک کی پیدا کی ہوئی ہے، تو وہ اس سارے جہان کا مالک ہے، اور وہ جو چاہے جیسا چاہے جو بھی چاہے اپنی ملکیت میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو دنیا میں ہر چیز کیا ہے؟ اسی کی ملکیت میں ہے، اور وہی سب کا مالک ہے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ دنیا دارالعمل ہے، اور اس کے لیے ایک آخر ہے۔ جہان کے سلسلے کو ازلی و قدیم کہنا باطل ہے، یعنی یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، یہاں ہم نے عمل کرنا ہے، اور آخرت دارالجزا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین روز جزا کا مالک، یعنی وہ تو مالک یہاں کا بھی ہے، اگر وہ چاہے تو منٹ میں سیکنڈ میں کیا سے کیا کر دے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ پاک اگر کوئی چیز چاہے اور کچھ کرنا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ جیسے آج کل کی مثال ہے، بہت ہی زندہ مثال ہے، آپ کو دیتا چلوں کہ آج اگر آپ کسی ملک کو کسی کام سے روکنا چاہیں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، آپ کے خلاف بم بارود اور طرح طرح کے ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے چاہا کہ پوری دنیا رک جائے، اس کے کام کاج رک جائیں، تو اس نے روک دیا صرف ایک کیڑے سے۔ یہ اس کی مالکیت ہے، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کرے۔ جس کو آج آپ کرونا وائرس کے نام سے جانتے ہیں، کہ وہ لوگ جو کبھی کام نہیں چھوڑتے تھے، سوتے جاگتے ہر وقت کام ہی کام سوچتے تھے، لیکن آج وہ بھی اپنے کام سے رکے ہوئے۔ یہ اسی قادر اللہ پاک کی قدرت کا کرشمہ ہے، جو سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے۔ تو یہ دنیا کیا ہے؟ دارالعمل ہے،
ہم نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور اپنے رب عز و جل کو جا کر اپنے عملوں کا حساب دینا ہے۔ ایک دن اختتام دنیا ہونا ہے، اور اختتام دنیا کے بعد ایک جزا کا دن ہے، اس سے تناسخ باطل ہو گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، یعنی اے مالک ہم تجھی کو پوجتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ذکر ذات و صفات کے بعد یہ فرمانا اشارتاً کہا کرتا ہے کہ اعتقاد عمل پر مقدم ہے اور عبادت کی مقبولیت عقیدے کی صحت پر موقوف ہے۔ یعنی اعتقاد جو ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، یہ سب سے مقدم ہے۔ چاہے جتنی نمازیں پڑھیں، چاہے جتنے بھی روزے رکھیں، چاہے جتنے بھی آپ اعمال صالحہ کریں، اس کی صحت اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے جبکہ آپ کے عقیدہ ٹھوس ہو، مضبوط ہو۔ تو سب سے پہلے ہمیں عقیدے پر دھیان دینا چاہیے۔ عقیدے کے معاملے میں آج لوگوں کو دیکھا گیا ہے، کہتے ہیں جناب ان کا بھی صحیح ہے، ان کا بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ ارے بھائی، آپ جاتے ہیں 10 دکان پر جا کر آپ کو چیزیں صحیح کرنا تو آتا ہے، آپ کو یہ تو آتا ہے کہ فلاں دکان میں یہ چیز ڈپلیکیٹ ہے، یہ چیز اصلی ہے۔ آپ کو یہ تو پتا ہے فلاں کمپنی کی فلاں چیز صحیح ملتی ہے، اصلی ہے۔ گھی، چاول، دال، نمک، ہر چیز کا آپ کو اصلی نقلی پتا ہے، اور اس کے لیے آپ کھوج بھی کرتے ہیں۔ لیکن آپ ہی ہیں کہ آپ صرف اپنے عقائد، ایمان کے بارے میں نہیں سوچتے یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ کو سیکھنا پڑے گا، اور سیکھ کر آپ جانچیے کہ علم دین حاصل کر کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ تو سب سے پہلے اعمال پر سورہ فاتحہ میں یہ چیزیں پہلے مقدم اس لیے کی گئی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، اس کے بعد نماز، اس کے بعد روزہ۔ آپ اگر بدعقیدے کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نمازوں میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھو۔ جناب ان کا تو عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کیسے نماز ہوگی آپ کی؟ آپ کہہ رہے ہیں بھائی کچھ بھی ہو ہم نماز پڑھ لے رہے ہیں۔ آپ کی نماز کی ضرورت اللہ پاک کو نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کو عقیدہ ٹھوس ہونا چاہیے، ایمان صحیح ہونا چاہیے۔ آپ عقیدہ درست کیجئے، اس کے بعد نماز پڑھیے، تب آپ کی نماز قابل قبول ہوگی، ورنہ تو عاملۃ ناصبہ تصلی نار حامیہ، آپ عمل بھی کریں اور پھر جہنم میں جائیں۔ جانتے ہیں آپ کہ کتنے ایسے پادری ہیں، کتنے ایسے فادرز ہیں ان کے جن کو پورا قرآن یاد ہے، کتنے ایسے پنڈت ہیں جن کو پورا قرآن یاد ہے۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں، کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے ایمان، عقیدہ ٹھوس ہونا ضروری ہے۔ تو میں یہیں پر آج کی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آگے پھر میں تفسیر بیان کرتا رہوں گا، تو آپ اس سے جڑے رہیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو تفسیر خزائن العرفان سے سناتا رہوں گا، اور آپ اس سے مستفیض ہوتے رہیں گے، اور یہ ترجمہ کنز ایمان ہے، اس سے آپ اپنے دونوں جہان کو بہتر بنانے میں کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں تک شیئر کریں۔